صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس ازکس نشستس مز تہ سارنی وچھن والن ہند استقبال تو خیر مقدم وتھ ونجہ ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے طرف رت رچ تو رحمچ ومید ہیت تو بارگاہ رب العالمینس مز اس عرش معلیٰ پہ تحت الثرا تام سارنی معاملاتن پہ قادر قابض کہ سان سارنی معاملاتن مز آسانی تو سہل، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہر دہک پہ تہندس خدمتس مز آز تہ پنس مقرر وقتس پہ یہ پروگرام ہیت اخ عملی تواتر بخشنچ کوشش کران، سن صحیح سن یہ کوشش تو تمہ خاطر ہر دہک پہ سنس یت پروگرامس مز آز تہ خاص مہمان شخصیت۔ ازکس مہمان شخصیتس متعلق اخ خاص کت یہ یہ گھس تہ سٹھا پسند تو سٹھا خوش آز تہذ کت بات بوزن، مگر یہ بہ دعویٰ کران کہ اگر تھی آفیشل کیپیسٹی مز یھو نہ تھی زہن کہ تم بنن تہند مہمان۔ یہ ناظرین اخ پریس کہ آز کم مہمان، امیک انکشاف کرو پنس مقرر وقتس پہ تو آز یت پروگرامس برہ پکناؤ خاطر حسب معمول زٕ میزبان، بہ نیاز بٹ تو مے لر لور میری نفیس ساتھی بین نفیسہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، میری طرف سے بھی آپ سبھی دیکھنے والوں کو پیار اور خلوص بھرا سلام، دعا اور امید یہی کہ آپ سب ہمیں جہاں کہیں سے دیکھ رہے خوش ہے، اپنی صحت کا خیال رکھ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی پورا خیال رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ تک موسم اور ٹریفک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں۔ آج موسم کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے۔ جموں میں وہیں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے۔ ٹریفک کی بات کریں تو ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ملی اطلاع کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ وہیں مغل روڈ اور SSG روڈ پر بھی ٹریفک اور موسم صحیح صورتحال رہنے پر دونوں اطراف سے دونوں چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ گزارش ہے کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرز آپ ابھی اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کے آپ کٹ آف ٹائمنگز کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہو، اور اگر کبھی کوئی اپڈیٹ آتا ہے، ٹریفک بند ہوتا ہے، سڑک بند ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیٹسٹ معلوم ہو جائے۔ جی بالکل۔ تو کرو موسمچ کت ہر دک اس موسم ون ناظرین نان گارن خاطر خصوصاً سن پوچھ تمن خاطر یہ ہردک موسم صرف ونل اوبر یا زرد پن ڈیرن ست فوٹوگراف تلن بیوٹی خاطر بالکل، اسپیشلی چنار لیوز یم اس وچھان تمن ست فوٹو تلن تت منز پکن سہ اس خاطر سوئی میں باسان۔ مگر اصلی ہرد اگر اس وچھو نا نفیسہ، ہرد چھ ناظرین یتوی کی تہ معلوم کہ ہرد چھ تمن سارنی ومیدن تو تمن سارنی خوابن ہند رت جواب آسان، اس پور وری کس وریس اس محنت یمو زمیندار بایو آسان کرمت، ژونٹ ڈون دانہ مکئی وغیرہ آئی تلن، مگر ازک کی دہ یم آخری دہ ہردک ان من خاص تو قیمتی فصل یوان تلن، سہ گو کونگ حظ۔ تو اس یہ کونگ ناظرین تو اگر یمن علاقن مز لت پور ٲسۍتن، پامپر ٲسۍتن یا ژندہور ٲسۍتن، یمن مز اگر تُہۍ نظر آسہِ یمن دۄہن گٔمژن جایہِ جایہِ وٕچھِو تُہۍ یم کۄنٛگہٕ وارٮ۪ن منٛز کرٛاو کران، پوٗر تُلان، اکھ پوٗر تُلُکھ دوٚیِم پوٗر تُلُتھ، تہٕ اتھ وٕچھِتھ پیٚیہِ مےٚ حض شیخ علیہ رحمت سُنٛد سُہ اکھ کلام یاد، یُس کرِ گۄنٛگُل سُے کرِ کرٛاو، یعنی یُس محنت کرِ سُے تُلہِ پتہٕ فصل، سُے کرِ پتہٕ کرٛاو۔ یہ چھُ زندگی ہندس ہر معاملس مز ایپلاے گژھان نفیسہ، یہ ہر معاملس مز اپلائی گژھان، کیونکہ یوتان انسان محنت کرے توتان ہیکہ نہ سہ کینٛہہ ایکسپیکٹ کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں جو ہم تک ملے گا، لیکن ہمیں بھی تو اٹھنا ہے اس کے لیے، ہمیں بھی تو محنت کرنی ہے، وہ ضروری ہے۔ تو بیاکھ اکھ خاص کت یُس خصوصاً امہ علاقہ کٮ۪ن لوٗکن پتہ آسہِ تِم ہٮ۪کن اسہِ اتھ منٛز ایڈ کٔرِتھ سٲنِس یتھ یوٗٹیوٗب کومنٹن منٛز کہ یُتھُے یہِ کۄنٛگ چھُ نہ تُلان، ٲخرس یُتھُے کۄنٛگ مۄکلاوان چھُ تُلِتھ، پتہٕ چھُ اتہِ اکھ روایت اکھ، تتھ چھِ ونان حصہٕ پوش۔ حصہٕ پوش گوٚو یُتھُے کۄنٛگ سورُے مۄکلووُکھ تُلِتھ، امہِ علاقٕکۍ لۄکٕٹۍ جوان نوجوان لڑکہٕ کورِ کیٛاہ چھِ گژھان، تِم چھِ لفافٲنہ تُلان تہٕ پوٗرٕ اتھ ؤڈرِ پھیران تہٕ پوش کران جمع، پتہٕ چھِ یِمے پوش پننٮ۪ن زِٹھٮ۪ن کٕنان گرِ، کٕنان یعنی تِم چھِکھ دِوان اتھ بدلہٕ کینٛہہ معاوضہٕ رۄپیہِ ساس دِنکھا رۄپیس 2,000 دِنکھا۔ یہ چھُ تِمن دۄہن ہُنٛد سسٹم،
پاکٹ منی دنک آسان بالکل مگر یہ محنت یہ محنت آسان انوالومنٹ گژھان ہیچان تو پتہ دِوان یمن امہ بدلہٕ یہ پاکٹ منی ات کۄنگس سۭتۍ بیاکھ اکھ خاص کتھ ناظریٖن سۄ گٔے یہِ کہِ تۄہہِ چھُ معلوٗم کہِ کۄنگ چھُ سٮ۪ٹھاہ درٛوگ آسان تو مگر ات کیٛاہ فرق چھِ یہِ کیٛازِ چھُ یوٗت درٛوگ آسان تُہۍ اگر وٕچھِو ناظریٖن باقٕے سٲری یِم پوش چھِ تِم چھِ سونتہٕ پھلان تہٕ سونتس منٛز چھِ تِمن موٲفِق حالات آسان اصل آب آسان اصل آب و ہوا آسان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تِم پھلان چھِ مگر یُس یہِ کۄنگہٕ پوش چھُ آسان یہِ کۄنگہٕ پوش چھُ نفیٖسا ہردٕ واوس سۭتۍ لڑ کٔرِتھ پنُن بہار تہٕ جہار لبان یِہے چھِ أکِس انسان سٕنٛز اکھ مثال تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ آیت اکھ نِشٲنی کہِ سُہ انسان یُس مُشکلاتن سۭتۍ لڑ کرِ سُہ انسان یُس خراب حالتن منٛز ؤتھِتھ محنت کرِ تہٕ پتہٕ کانٛہہ بہار لبہِ سُہ آسہِ کۄنگہٕ پوشٕکۍ پٲٹھۍ سٮ۪ٹھاہ درٛوگ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ تہِ سمجھِتھ کہِ اگر مُشکلات چھِ یِوان اگر کینٛہہ حالات چھِ چیلنجِنگ بنان تمیُک مطلب چھُنہٕ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ اَسہِ چھُ موقعہٕ مِلان اگر کانٛہہ چیلنجِنگ سُچویشن چھُ گوٚو اتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ اصل کٔرِتھ نہ کہِ یہِ دپو کہِ وۄنۍ ہسا ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ تہٕ نا اُمید گژھو اتھ منٛز چھُ أسۍ ڈبل محنت کران تہٕ پتہٕ چھُ زیادٕ مۄلُل انسان بنان زیادٕ قۭمتی تہٕ جناب مہجوٗر صٲبن چھُ اتھ پٮ۪ٹھ اکھ شعر ووٚنمُت مےٚ چھُنہٕ تمیُک وٕنکیٚس بالکل کلام یاد کینٛہہ البتہ مفہوٗم چھُ تِمن یی کہِ بہٕ تھے اگر کۄنٛگہٕ پوشٕکۍ پٲٹھۍ ذرا ژیٖرۍ پہمتھ پھلہٕ ہا میون یُس یہِ قۭمتھ چھُ سُہ تہِ ہُرِ ہا ناظریٖن اگر تۄہہِ کینٛہہ مُشکلات چھِ تۄہہِ کینٛہہ سختی چھِ کہِ تۄہہِ چھُنہٕ وٕنہِ تُہُنٛد بہار آمُت کینٛہہ وقت یی پانے تۄہہِ تہِ یی بہار تہٕ کۄنٛگہٕ پوشٕکۍ پٲٹھۍ تُہۍ تہِ لٔبِو پنُن بالکل رُت تہٕ رُت جزا تہٕ رُت قۭمتھ انشاء اللہ الرحمٰن خٲر پروگرام پکناوو برونٛہہ تہٕ پروگرامس منٛز یۄس پنٕنۍ خوٗبصوٗرتی چھےٚ سۄ چھِ امی سۭتۍ کہِ أسۍ چھِ شروعات کران اکہِ لُکہٕ بٲتہٕ سۭتۍ تہٕ أزیُک احتمام چھُ اَسہِ کوٚرمُت گُلزار احمد گنایی تہٕ رشیٖد حٲفظ صٲبنہِ آوازِ منٛز ؤلِو وٕچھِو تُہۍ یہِ بٲتھ بوٗزِو تُہۍ یہِ بٲتھ أسۍ تہِ بوزو تُہۍ تہِ گٔژھِو محظوٗظ أسۍ تہِ گژھو محظوٗظ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے Yar kornar fakat zalim kohman Beşiye yar esman Teleleti yar esman Yar kornar fakat zalim kohman Beşiye yar esman Teleleti yar esman Khar ney thoğnam sıçum darbadan Beşiye yar esman Aleti yar esman Yar donar zalan korkman Besiye yar esman Aleti yar esman Darrozi gazali man pakaşkan Nikahlik zatan Darrozi gazali man pakaşkan Nikahlik zatan Nikahlik manzatan Dar roz azal yuvarlak aşkın Nikahlik manzatan Lal koduk ragirat Mıcısav şanan Nesiye yar Teleleti yar esman Yar donar fat Salan kotman Nesiye yar esman Leyleti yar esman Lal koduk ragirat Mıcısav şanan Nesiye yar esman Leyleti yar esman Ardona Zalan korkman Nesiye yar esman Leyleti yar esman Rahmetluk şabnam Pevman sodras Vel mazrur sadafan 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 Varkin zuni Lal goldunglan Visiye yar esman
چھستن شاہ یوسف تن ترے گلاب سجنائی چھستن شاہ یوسف تن ترے گلاب سجنائی چھستن شاہ یوسف تن ترے گلاب سجنائی چھستن شاہ یوسف تن یل بل کھول تب یل میل تن تران نسیا یار تللتی یار یار دو نالفن زالان کوتوان ویسی یار اسوان تللتی یار اسوان یل بل کھول تب یل میل تن تران نسیا یار تللتی یار دو نالفن زالان کوتوان ویسی یار اسوان تللتی یار اسوان یت شائی قرار کرسائی میں دیئے تہ شائی نور تابان یت شائی قرار کرسائی میں دیئے تہ شائی نور تابان یت شائی قرار کرسائی میں دیئے تہ شائی نور تابان یت شائی قرار کرسائی میں دیئے تہ شائی نور تابان تم شائی تصویر وش پی کاکن وسی یار اسمان آلتی یار اسمان یار دو نالفن زالان کوتوان ویسی یار اسوان تللتی یار تم شائی تصویر وش پی کاکن وسی یار اسمان آلتی یار اسمان یار دو نالفن زالان کوتوان وسی یار اسمان تللتی یار اسوان دور چھوال یاری مدینہ یان پور چھس یکراون دول چوبال یاری مدینہ یان پور چھس وتراون دور چھوال یاری مدینہ یان پور چھس یکراون دول چوبال یاری مدینہ یان پور چھس وتراون سور پاٹ چلو یار من سخندر ویسی یار اسوان تللتی یار اسوان یار دو نالفن زالان کوتوان ویسی یار اسمان تللتی یار اسمان ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ یہِ اوس بٲتھ یُس پیش ٲسۍ کران گُلزار احمد گنایی تہٕ رشیٖد حٲفظ صٲب تُہنٛدِس خدمتس منٛز اَسہِ چھِ وۄمید کہِ تُہۍ ٲسِو محظوٗظ گٔمٕتۍ کہِ اَمہِ بٲتہٕ برونٛہہ ٲسۍ پرٛٮ۪ژھ ہِش ترٛٲومٕژ مہمانس مُتعلق کہِ یِم أزِکۍ مہمان چھِ یِتھٕ لگہِ تۄہہِ بڑٕ مزٕ تُہۍ گٔژھِو سٮ۪ٹھاہ خۄش کہِ آز چھِ تِم مہمان آمٕتۍ تِمن نِش بوزو أسۍ مانے خیز کینٛہہ کتھٕ مگر اکھ بوٚڑ اکھ طبقہٕ چھُ یِم نہٕ زانٛہہ یژھان کہِ تِم یِن مہمان تِہنٛدِس خصوٗصن آفِشل کیپیسٹی منٛز یہِ کتھ کیازِ چھِ أسۍ کران اَوٕ موٗجوٗب ناظریٖن کیازکہِ تۄہہِ آسہِ معلوٗم کہِ پٔتِم اکھ ہفتہٕ چھُ وِجلنس اویرنس ویٖک آو یہِ مناونہٕ تہٕ اَسہِ تہِ دوٚپ کہِ أسۍ کرو شراکت دٲری پننہِ آیہِ ویژھناوو یہِ اویرنس کیازِ چھُ ضروٗری تہٕ امہِ خٲطرٕ اَسہِ آز دعوت دِژمٕژ پننِس یتھ سٹوڈیوس منٛز SSP اینٹی کرپشن بیوٗرو ظہوٗر احمد وانی السلام علیکم وعلیکم السلام تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خٲر مقدم یتھ پروگرامس منٛز سانہِ کتھِ کٔروا تُہۍ سیکنڈ کہِ تۄہہِ آسن اکثر لُکھ یژھان کہِ تُہۍ گٔژھِو تِہنٛدِس دفترس منٛز پوٚژھ بٔنِتھ یا کِتھ کٔنۍ بیسیکلی اردو میں بات کروں یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ خۄش بیسیکلی ہمارا جو کام ہے نا جو پروفیشن ہے ہمارا ہم 24 آورز بزی رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی دعوتیں نہیں ملتی ہیں کہ فلانی پروگرام میں فلانی پروگرام میں آئیں آپ تشریف لائیں لیکن ہمارا جو بزی شیڈول رہتا ہے تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ
وہ انوالو کر دیتا ہے کہ ہم وہ نہیں کر پاتے. جیسے کبھی شادیاں ہوتی ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کے قریبی جو رشتہ داروں میں، آپ کے پیاروں میں، اقربائی، تو وہاں پر بھی ہمارا یہی ڈیوٹی شیڈول ہمیں آڑے آتا ہے کہ بھائی صاحب نہیں کر پائیں گے. تو الحمدللہ بہت جگہ سے آتی ہے کہ نہیں آپ ہمارے شیڈول، یا سب سے آپ دیکھیں گے، اگر آپ دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ میڈیا انٹریکشن جو ہوتی ہے تو وہ یہی ایگزیکٹو فورس یا جو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں وہی آج کی ڈیٹ میں آپ کے سامنے آتی رہتی ہے. اوور آل تھرو آؤٹ ورلڈ بھی آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو جو یہ ملے گا، تو ہر جگہ یہی ہے کہ ان کا زیادہ ہی رول رہتا ہے سوسائٹی میں. آج کرو اس میں امی حوالہ کت کہ اینٹی کرپشن بیورو کیا کام کران، وجلنس اویئرنیس ویک یہ کیا مناونہ، ہدف کیا، مگر اس روایت یہ کہ گۄڈٕ یِم مہمان شخصیت سن تہند ذاتی تعارف کہ تہذ تعلیم و تربیت، چونکہ تھی چھو ایس ایس پی اکس اصل عہدس پہ فائز الحمدللہ کہ تہذ اس جرنی یہ بن یم ونکس نوجوان سن پروگرام آسان تمن خاطر بن ذرا یہ انسپریشن تہ وچھو تہ کت شروع کورمت تو پتہ یت واتمت ایس ایس پی پوسٹس تام کت واتمت یہ سفر ذرا اگر کی پھر دمو. بالکل صحیح آپ نے نیاز صاحب بولا، کیونکہ میرا جو سفر ہے شاید یہ آپ کو ڈفرینٹ ہی لگے، ایک پیکیولر ٹائپ کا سفر رہا ہے میرا. میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام گنڈی جعفر شاہ ہے وہاں سے بیسیکلی تعلق رکھتا ہوں. ہمیں ہر جگہ، ہاں ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، نیشنل ہائی وے سے 1.5 کلومیٹر کے آس پاس دور ہے، وسو سے جا رہے ہیں. میں جو اپنی ابتدائی زندگی کی اگر بات کروں گا تو ہمیں چاہے صرف پرائمری اسکول ہمارے یہاں گاؤں میں تھا. آپ نے 5ویں تک پڑھا، 5ویں کے بعد آپ نے جو بھی آپ کا ایڈجسٹنٹ گاؤں تھا وہاں آپ نے مڈل کلاس یا ہائی کلاس کی ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیے. اس میں ہمیں 2 کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑتا. اس میں 1-2 گاؤں جو تھے وہ ہمیں بالکل اس طریقے کے تھے، وہاں پر آپ کو ایک نالا کراس نہیں کرنا پڑتا تھا. دوسرے گاؤں میں چلے جاتے تھے تو وہاں پر آپ نے نالا کراس کرنا پڑتا تھا. تو ابتدائی تعلیم جو میری ہوئی وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول اپنے ہی گاؤں میں گنڈی جعفر میں ہوئی. اس کے بعد میری مڈل کلاس اور ہائی کلاس جو تھی ہائی اسکول جس کے کہتے ہیں جی، وہ تعلیم میرے دوسرے گاؤں میں ہوئی. وہاں سے ہمسائے گامس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک گاؤں تھا جس میں آپ کو نالا کراس نہیں کرنا پڑتا تھا، تو وہاں جا کے میں نے اپنی تعلیم جو ہے 8ویں تک کمپلیٹ کی. اس کے بعد مجھے مجبوراً دوسرے جو اس کے بعد 9th اور 10th آپ کا تھا اس کے لیے مجھے نالا کراس کرنا پڑتا تھا. تو صبح یہاں سے بھی نالا کراس کرنا پڑتا. وہاں سے الحمدللہ آج اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی، آج روڈس ہیں، آپ کے پاس بریجز ہیں، آج کوئی گاڑیاں آپ کے گھر آتی ہیں، وہاں سے اسٹوڈنٹس کو لے جاتی ہے. جتنا آپ کے پاس فیسلٹیز زیادہ آ گئی اتنا اپنے پڑھائی کا تھوڑا سا رجحان جو ہے اس سے آپ ڈائیورٹ ہو گئے. کیونکہ جب آپ کو زیادہ وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے آف دا اسکرین کہ لیوش جب آپ زندگی دیتی ہو بچے کو تو اس کو محنت کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا مادہ وہ اس سے کام ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ محنت کے بغیر آپ کچھ نہیں حاصل کر پا سکتے. نیور ایٹ آل. جو جس کی میں اب خود کی ایگزامپل اگر مجھے کچھ اپنے دوست اپنے رشتہ دار دیکھتے ہوں گے تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ واقعی ایک میں مثال ہوں اپنے علاقے کا کہ محنت سے میں نے یہ حاصل کیا الحمدللہ. ایک مڈل کلاس فیملی سے بھی نہیں کہوں گا کہ تھوڑا سا مڈل کلاس سے ڈاؤن ہی جو فیملی سے میں وابستہ رہا ہوں. تو تعلیمی جو میرا یہ کیریئر رہا اس سفر سے پہلے میں اپنے جو ہے کچھ گھریلو اپنے ماں باپ کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ہاں الحمدللہ میرے باپ جو تھے وہ مرحوم محمد یوسفانی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، گری کی رحمت عطا کرے. وہ ٹیچر تھے، گورنمنٹ ٹیچر. ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے بچوں پہ دھیان دیتے، وہ پورے علاقے میں مطلب بچوں کے لیے یہی کرتے تھے کہ بھائی بچوں محنت کرو، محنت سے کچھ حاصل کرو. بہت کافی ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے الحمدللہ. مجھے اس بات میں کوئی بھی ذرا بر بھی شبہ نہیں ہے کہ مجھے جو بھی جانتے ہیں لوگ وہ اس میں یقین نہیں کریں گے کہ واقعی میں میرا باپ جو تھا وہ ایک رول ماڈل تھا. وہاں ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں گا ان کی زندگی کا، اللہ تعالیٰ پھر میں بتا دوں گا جنت عطا کرے. وہ ٹیچر تھے. تو ایک دن ہم صبح مسجد میں جا رہے تھے، یہ تھا ماہ رمضان کا مہینہ تھا. تو اچانک وہ صبح جمعہ کے وقت وہاں پر خطبہ دینے اٹھتے تھے، وہی پیسہ ویسا 2 روپے 3 روپے جمع کر کے اس مسجد کو تھوڑا سا ہم بڑھا دیں. تو اچانک ان کی آواز میں تھوڑا سا وہ رکاوٹ آ گئی. میں پریشان ہو گیا. تو میں نے ان کو بولا نہیں مجھے لگ رہا ہے کئی دنوں سے آپ کو زیادہ پڑ رہا ہے. تو میں نے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے لیا. تو وہاں میلگننسی وہاں ڈکلیئر ہو گئی. چھوٹے ہی بات کروں گا ان کے بارے میں.
اس کے بعد ڈاکٹر نے بولا کہ وائس ریسٹ کرو. اچھا اب ٹیچر ہیں, وائس ریسٹ کیا کیسے کریں؟ سکتے بالکل. میں نے ان کو بولا میرے ابو آپ کی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہے. بولا جب تک میں ٹھیک ہوں, زندہ ہوں, یہ اللہ نے دیا ہے, آپ کے پاس سانسیں گنی ہوئی ہے, اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, میں تو تنخواہ لیتا ہوں پڑھانے کی. اس نے وائس ریسٹ نہیں کی. تو اس کے بعد جب ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بولا نہیں, جو میں نے ایڈوائز کی تھی یو ڈیڈنٹ فالو دیٹ, تو اٹ ہیز ناؤ گون آؤٹ آف کنٹرول. تو پھر وہ بھی ایک یقین کامل رکھتے تھے کہ جتنی آپ کی سانسیں ہیں اللہ نے دی ہیں اس سے بڑھ کے نہیں ہو جائیں گی. تو پھر وہ دنیا فانی سے رحلت کر گئے. لیکن ان کا میرے پاس یہی ہر وقت یہی تھا, ان کی نصیحت جو تھی, ایک تو پڑھائی کی طرف اور دوسری محنت کرو. چاہے وہ صرف پڑھائی ہی نہیں, آپ کے گھر کے کام, آپ کے کھیتی جو ڈسپلن لائف گزارو. تو وہ میرے کہیں نہ کہیں دماغ میں چپ گیا. اس نے بولا جب آپ محنت کرو گے تو آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پاؤ گے. والدہ محترمہ جو تھی وہ گھریلو عورت تھی, کچن کا کام, کھیتوں کا کام, وہ یہ گاؤں سے رہ رہے ہیں ہم, ایگریکلچر لائف ہے ہماری, تو وہ بھی ان کا سپورٹ کافی دے رہی تھی. الحمدللہ وہ ابھی حیات ہے, ان کو صحت کامل عطا فرمائے اور ایمان بالخیر عطا کرے. تھینک یو ویری مچ. آمین. تو یہ تھا میری فیملی کا. اس کے بعد استادوں کا میرا بڑا رول رہا ہے. ابھی بھی کوئی استاد مجھے فون کرتا ہے تو وہ پہلے بولتا ہے کہ کام سے یا کوئی چیز ہوتی ہے اس کو وہ بولتا ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا ہے کہ میں ظہور سے بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ بہت خوش ہوں. ٹیچرز کا بھی میرا رول رہا ہے, بڑا اچھا رول رہا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ویلیوز کو سمجھے. جب آپ ویلیوز کو سمجھو گے, اپنی محنت پہ دھیان دو گے, ٹارگٹ کو دیکھو گے, فوکس کرو گے ٹارگٹ پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ کو باپ دے گا, کچھ سوسائٹی دے گا, نہیں, کوئی چیز کچھ نہیں دیتی ہے جب تک آپ خود حاصل نہ کر لو. بیٚیہِ چھِ ٹرینڈ گژھان چینج. اگر مٲلِس نِش کانٛہہ کاروبار چھُ یا کانٛہہ عہدٕ چھُ, سُہ چھُنہٕ مُمکِن کہِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ بَچہِ تَمیُک فٲیدٕ. سوال ہی نہیں. لیکن اگر محنت کرے گا تو ہو سکتا ہے اس سے ایک سٹیپ آگے چلا جائے گا. جیسے میں نے ایک بات کی ابھی اپنے والد محترم کی, وہ ہائی اسکول ٹیچر تھے. تو الحمدللہ میں آج اس چیئر پہ بیٹھا ہوں کہ دھوکے اپنے باپ سے کسی حد میں بھی, کسی صورت میں بھی ایک قدم بھی آگے ہوں. لیکن چلیے دنیائی سٹیٹس بول رہا ہے کہ ایک سٹیپ تو آگے چلے گئے. لیکن تو یہ تھا میرا جو اپنا گھریلو کا یا اپنے جو تعلیمی سفر تو میں نے ہائی اسکول تک پہنچا دیا. ہائی اسکول میں پہنچ گیا تھا. ہائی اسکول میں نے کلیئر کر دیا. ہائی اسکول کے بعد میں نے اس کے بعد ایک اور گاؤں میں چلا جانا. اچھا, آج کی ڈیٹ میں آپ کو ڈور اسٹیپ آپ کی ہر سہولیتیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور گاؤں چلا گیا جو اور کچھ 2-3 کلومیٹر دور تھا, وہاں بھی پیدل جانا پڑتا تھا. تو وہاں سے میں نے ہائر سیکنڈری 10+2 کلیئر کیا. 10+2 میں نے میڈیکل اسٹریم میں کوالیفائی کیا. اس کے بعد آئی اٹمپٹڈ, جو کہ ہمارے پاس یہاں آج بھی دیکھتے ہیں آپ کے میڈیکل یا انجینئرنگ کا تھا. چونکہ میرا فل میڈیکل تھا تو MBBS کی طرف تھوڑا سا. باپ کو بھی یہ تھا کہ چلو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر بن جاتا ہے, یہ چھوٹا موٹا گاؤں ہے, ابھی ٹیچر سے آگے کوئی گیا ہی نہیں ہے, ٹیچر لیول تک ٹیچر یا اس کے بعد جو ہے ماسٹرز. ہاں, ایوریج کلاس کے امپلائیز وہاں تھے, کوئی گیزٹڈ افسر بھی بنا ہی نہیں تھا. تو میں نے بھی کوشش کی. میں نے بولا کہ چلو باپ کو خوش رکھنے کے لیے ایک اٹمپٹ دے ہی دیتے ہیں. تو دے دیا. تو پتہ ہی ہے کہ اس وقت تو اگر کوالیفائی کیا ہوتا تو ڈاکٹر ہوتا, تو کوالیفائی نہیں کر پایا. اس کے بعد میری گریجویشن ہو گئی, وہ بھی میں نے میڈیکل اسٹریم میں دے دی. پھر چینج, اس کے بعد میں گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں آ گیا. اب دیکھ لیجئے, پرائمری ایک جگہ, مڈل ایک جگہ, ہائی ایک جگہ, ہائر سیکنڈری دوسری جگہ, اور اس کے بعد گریجویشن آپ کی جو آتی ہے گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز اننت ناگ میں میری ڈگری یہ گریجویشن ہو گئی. یہاں سے مجھے لگا پتا کہ لائف تو ٹھیک ہے ہم نے گزار لی, اب تھوڑا سا رہجان بڑھ گیا نہ تھا, وہ بچپنا تھوڑا سا کم ہو گیا تھا. آئی کوڈ فائنڈ اٹ کہ میں میڈیکل میں تو نہیں کر پایا, اب گریجویشن کے بعد کچھ نہ کچھ حاصل تو کروں, ایٹ لیسٹ اپنی زندگی کو سیٹل کر دوں. یا اگر اپنی زندگی کیوں نہیں تو اپنے گاؤں میں جو میرے پیچھے یار دوست آ رہے ہیں تو وہ بھی مجھے ہو سکتا ہے دیکھ کے دیکھیں کہ یار اس نے محنت کر کے کچھ کر لیا, تو ہم بھی کیوں نہ اس کو فالو کریں. تو آپ کو پتا ہی کہ حالات موافق نہیں تھے. یہ اراؤنڈ 90 گریجویشن 98-99 کی بات ہے.
حالات تو بالکل ایوری بڈی نوز کہ کیسے تھے ہمارے اسٹیٹ میں، ناگزیر اس حالات. تو میرا یہ سوچ میں آ گیا کہ کہیں نہ کہیں باہر چلا جاؤں، تھوڑی سی ایجوکیشن آگے حاصل کروں. یہاں پر آپ کے پاس 24 گھنٹے تو ہیں لیکن ٹائمنگ اتنی موافق نہیں ہے کہ آپ شام کو دیر سے پڑھو، فیسلٹیز کم ہیں آپ کے پاس، دوسری چیزیں بھی انوالو ہیں جو آپ کو اس میں رکاوٹ بن رہی ہے نا. تو اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے کہیں دائیں بائیں دوستوں سے بات کی تو بولا یار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں. اچھا کیا بات ہے. تو یہاں ایک دوست کا مشورہ آ گیا کہ وہاں پر تو فارم کسی بھی اسٹریم میں بھرتا تھا. وہاں پر ایک امپورٹنٹ، یہ بڑی اچھی بات تھی بلکہ ابھی بھی ہے یا نہیں آئی ڈونٹ نو، وہاں پر آپ اگر میڈیکل اسٹریم سے آ رہے ہو گریجویشن کر کے تو آپ کسی بھی اسٹریم میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے، مطلب ماسٹرز کو ان دی اسٹریم مزے کی ہوتے کرے. تو میں نے وہاں بھرا، میڈیکل اسٹریم میں بھی بھرا، وہاں پر میں نے سوشل سائنس میں بھی بھرا. اچھا، داخلہ دونوں جگہ پر. بالکل. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں پر میرا میڈیکل اسٹریم میں تو میرا نہیں ہو گیا کیونکہ وہاں پر پرسنٹیج جو تھی پرسنٹیج بیسڈ ہوتی تھی. پرسنٹیج میری جو گریجویشن میں کم رہی تھی تو وہاں میڈیکل اسٹریم میں میرا داخلہ نہیں ہوا. اس کے بعد میرا وہاں ہوا داخلہ پولیٹیکل سائنس میں. میرا نیا ہی سبجیکٹ. میں نے سوچا نہیں، اب یہ موقع ملا ہے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. میں اب علی گڑھ آ ہی گیا ہوں تو کر لیتا ہوں. ہندوستان کے پریمیئر انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑی ہاں پریمیئر انسٹیٹیوٹ. مجھے لگتا ہے ایک شفٹ ہوا ہوگا، بالکل شفٹ، ذہنی شفٹ. کل تک آپ سیل کی بات کر رہے تھے، آج آپ دوسری کہ پردھان منتری کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے، یہ تو بھی ہمارے کنسپٹ میں ہی نہیں تھا. اب تو یہ چینج ہو گیا. لیکن میں نے ایک چیلنج لے کے اس کو کر لیا. میں نے ایڈمیشن لے لی وہاں پر کیونکہ میرا مدعا تھا کمپٹیٹو ایگزام کوالیفائی. میں نے صرف وہاں پر بنا لیا، میں نے جگہ بنانے کے لیے وہاں کیا تھا. یہ میں نے پہلے ہی پلان بنا دیا تھی آئی شوڈ گو فار اے کمپٹیٹو ایگزام. اب چونکہ اللہ کا کرم ہے ایڈمیشن بھی مل گیا. میں نے بولا یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں، اٹ از ناٹ آلویز کہ آپ نے جو ٹارگیٹ بنایا ہے وہ حاصل کرو. ٹھیک. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہو سکتا ہے کبھی آپ کی چاہت کے موافق آپ کا کام نہ ملے تو آپ نے پلان بھی ضرور رکھنا. پلان بھی آپ نے ضرور رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے کئی لوگوں نے وہ ٹارگیٹ بنایا ہوگا اور وہ ٹارگیٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ 10 لڑکوں کے لیے یا 20 لڑکوں کے لیے ہوتا ہے. وہ تو انہیں 20 کو ملے گا. کمپٹیٹو ایگزام، مقابلے کا امتحان ہے. تو میں نے پلان بھی بنا دیا کہ میں نے بولا کمپٹیٹیو کا تو ایگزام میں کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لیکن اگر میرا یہ نہیں ہو گیا تو ایٹ لیسٹ اکیڈمک میں مجھے ہو جائے گا. میں اس کے لیے نیٹ سلیکٹ کوالیفائی کر کے تو کہیں نہ کہیں لیکچرر یا نہیں تو ٹیچر ہی کہیں بن جاؤں تو سیٹل لائف ہو جائے گی. تو میں نے بولا ٹھیک ہے، اٹس گڈ ناؤ کہ میں اس میں ایڈمیشن کروں. تو میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا پولیٹیکل سائنس میں. آپ یقین مانیں گے کہ پہلا جو ہمارے وہاں پر اسائنمنٹ نکلتا ہے نا، پہلا ہی بڑی محنت کرتی، بہت زیادہ محنت. لیکن جب میں نے پیپر دے دیا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ 5 مارکس تھے اس کوسچن کے، اس میں 2.5 مارکس ملے. میں پریشان ہوا. میں بولا اتنا محنت میں کر چکا ہوں اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میرے جو کلاس میں تھے وہ اتنا میرے سے زیادہ کر گئے ہوں گے، کیوں نہیں مجھے. لیکن جب یہ آنسر شیٹ ہمیں وہ لیکچرر تھے ان کے انڈر میں نے پھر پی ایچ ڈی بھی کیا الحمدللہ. بہت ہی از اے گریٹ پروفیسر عارف حمید ان کا نام ہے. ابھی بھی میرے سرپرستوں میں شامل ہے. ابھی بھی کسی جگہ کوئی پریشانی پڑ جاتی ہے تو آئی یوز ٹو کال ہم، نصیحت وصیت لیتا ہوں اس سے. میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا کہ باتوں میں ہمیں وقت نہ پتہ چلا کہ 8:30 بج گئے اور 8:30 ہمارا وقت رہتا ہے کہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں اور اخبارات کی سرخیاں لیں. آپ کی اجازت سے ہم لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو جاری رکھیں گے. ناظرین، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا اور اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچانی ہے. دیکھتے رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK. لوگوں کے پرزور اصرار پر وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر ایک بار پھر 1 نومبر سے 10 نومبر تک فری کنسلٹیشن کیمپ منعقد کر رہا ہے، جہاں پر ان تمام بے اولاد جوڑوں کی فری کنسلٹیشن کی جائے گی
जो औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं। याद रहे, वरदान IVF सेंटर पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन कर रहे हैं, जो कि वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की काबिलियत, तजुर्बा और उनके डॉक्टरों की टीम की बदौलत मुमकिन हो रहा है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो 1 नवंबर से 10 नवंबर तक इस फ्री कंसल्टेशन कैंप में आकर अपना चेकअप कराएं। अपॉइंटमेंट के लिए राबिता करें 6005944300। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अभी वक्त हुआ चलता है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है। खबर है SMC's term expires tomorrow, GMC to follow suit on November 14। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार है। रकम तराज है, लिखती है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट prohibits the employees from participating in the demonstration and strikes. Joint Action Committee formed suspends the strike following the assurance from the Divisional Commissioner जम्मू। जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास है। खबर है लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओडिशा में वर्ल्ड स्किल सेंटर का दौरा। तलब और महारत का माफ कीजिएगा, तलब और महारत का तफावत खत्म करना वक्त का तकाजा। जी नफीसा कहव गुन शांग्रि कहव सुबह सुबह पे रोज होट साफ सो चाय बदल तो वह वन दूरदर्शन शांग्रि कहवे थवान यथ वंद किस मौसम। खैर, मेरे हाथ में उर्दू अखबार है। किसानों के तय दोस्ताना पॉलिसी इख्तियार करने से जबरदस्त फायदे मोदी। और एक खबर इसी अखबार से कि वादी में गरज चमक और बादल फट जाने के एक दिन के बाद कुल 3 नवंबर को सुबह से शाम तक आफताब नीले आसमान पर जलनुमा हुआ। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास है। खबर है ₹50,000 करोड़ FDI इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन लास्ट 9 years, PM मोदी। एक और खबर, thousands attend Friday prayers at दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह। मेरे पास हाथ में आखिरी अखबार है कि एंटी करप्शन ब्यूरो और डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर ने लाल मंडी श्रीनगर में विजिलेंस बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। जी, आज हमारे साथ तशरीफ फरमा SSP एंटी करप्शन ब्यूरो। आप अपनी जिंदगी का सफर जो था उसको हम जरा मुकम्मल करें कि PhD भी आपने किया और फिर सर्विसेज में बेसिकली उसके बाद मैंने ये मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे नाजरीन के लिए बहुत अहम है। उसके बाद जब ये मुझे कम मार्क्स आ गए, लेकिन साइमल्टेनियसली वो प्रोफेसर जो थे उन्होंने मुझे उसमें बुलाया अपने कैबिन में, बोला कि ज़हूर मैं आपका चेहरा देख रहा था उतरा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बोला। मैंने बोला सर मैंने तो सारा सही किया है, क्या क्यों आपने इसमें डाई मार? बोला कि नहीं, ये साइंस नहीं, ये सोशल साइंस है। अच्छा, यहाँ पर आप वो नहीं कोई क्लियर कट दे सकते हो अपनी ओपिनियन। आपने जो कंक्लूजन लिखा है, आपने तो एक उसको फिलोसफर को तो बिल्कुल ही ओवररूल ही कर दिया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बैलेंस में रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फिर वो बात समझ ली, बैलेंस में ही रह के आपकी जिंदगी जो है कामयाबी की एतदाल में ही रहना पड़ता है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पर मैं टॉपर भी रहा अपने उस बैच का। फिर उसके बाद मैंने वहीं से रिसर्च कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस में ही। तो साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर IAS और KAS के लिए भी तैयारी कर रहा था। उसके बाद मैंने IAS में तो एक अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हो पाया, तो KAS में भी पहला अटेम्प्ट दे के उसमें मैंने इंटरव्यू तक पहुंच गया। मेरा एक काफ़ी दोस्त है, वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है आज, वो पहले ही अटेम्प्ट में हो गया उसका। तो हम फिर उसमें आखिर पर मैंने दूसरे अटेम्प्ट में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 पोजीशन में तीसरा मेरा सीरियल था कंबाइंड सर्विस में, तो मैं KPS किया था। तो मैं खैर हम अब आज के मौजू की तरफ, अब आप पुलिस में आ गए एंड देन हाल में आप SSP एंटी करप्शन ब्यूरो है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाव, यह क्या मनावन, अमिक ऑब्जेक्टिव्स हदफ क्या या सानी सोसाइटी मज अगर वनकस सिनेरियो वुचो करप्शन ब्राइब करप्शन रुश्वत खोरी मुख्तलिफ नाव कमीशन चाय मुख्तलिफ नाव मुख्तलिफ तबकन पे दिन, अमुक सिनेरियो क्या या अमि वीक हवाले क्या कर ACB क्या करान, तमें हवाले वन तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक इसका जो अब लुबाब जो है ये आ गया है कि आप ये इसी वीक मनाया गया है कि जब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी इसी दिन, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है कि उसने जो उसका योगदान रहा इंटीग्रेशन में, बाकी चीजों में, यूनिटी में, इंटीग्रिटी में उसका बहुत अहम रोल, इसीलिए इसको विजिलेंस अवेयरनेस वीक इसी में रहा। तो मुद्दा क्या था इस चीज का ये था कि अगर आप करप्शन को रोकोगे
तो आप डेवलपमेंट को हासिल कर पाओगे। ठीक। उनका भी यही था कि अपने आप को एतदाल में रखो, आप अपनी कंट्री को एक बहुत ऊंचे मुकाम पे देखोगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास पैनल सेक्शंस, एक्ट्स, बाकी चीजें आ गई, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज आ गई, आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, आपके पास क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आपके पास दूसरी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो एंटी ग्रैफ्ट बॉडीज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि अभी ये कम है। ठीक। अभी इसमें कमी है। तो क्या कमी है? क्या करनी चाहिए? कमी ये है कि आपके पास सिटीजन को जागरूक होना चाहिए। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी चीज आती है वो तो इसी शहरी के लिए है ना। जब शहरी को ही पता नहीं है, वो समझता है शायद इसका हक, जैसे आप बोल रहे थे चाय, वो समझता है कि यार चाय के बगैर तो ये नहीं होगा, चाय देने का इसमें ये काम है। शायद तमिस पाई कि कुछ जाए एंटी करप्शन ब्यूरो थी, शायद कुछ जाए एक्ट थी युस जन मे फेवर कर, यमिस जन ये पब्लिक सर्वेंट, अगर इस नाम ही देखा जाएगा तो ये गुलाम है। सर्वेंट से आप सर्विस कर रहे हो, लेकिन आम जनता को क्या लग रहा है ये बाबू है, सर्वेंट वो भूल गया है। गवर्नमेंट को लगा कहीं ना कहीं हाकिम तो महकूम की बात है, ये असल में अगर देखा जाएगा यही सर्वेंट है, वो हाकिम है जिसके लिए सर्विस का, बिकॉज सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस यही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगा कि असल में हमें सिटीजन को इसके बारे में अवेयर करना। बिल्कुल। अगर मैं बता दूंगा एंटी करप्शन एक्ट को छोड़ दीजिए आप, एंटी करप्शन एक्ट के बाद आपके पास पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है। अच्छा। जहां आपको बिल्कुल फिक्स दे दिया है, मैं हूं, मेरे पास ये फिक्स टाइम है कि मेरे पास ये फाइल इतने टाइम में मैंने ये कंप्लीट करनी है। अगर मुझे इस टाइम फ्रेम में ये कंप्लीट नहीं हो जाती तो मैंने जस्टिफाई करना है कि मैंने क्यों नहीं किया। ठीक। अगर मैं जस्टिफाई नहीं, जिसकी ये फाइल है उसके पास एपेलेट अथॉरिटी है, मेरे से ऊपर मेरा ऑफिसर। सर मुझे बताइए, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट अगर आपको आपके इस ऑफिसर को, सबऑर्डिनेट को इतने टाइम में ये क्लियर करने के लिए कह रहा है तो इसने क्यों नहीं किया? ठीक। अगर वो भी नहीं करता है उसके बाद एक और एपेलेट अथॉरिटी। सो एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट है। लेकिन ये कई लोगों को नहीं पता है कि हमारे पास गारंटी है कि ये काम हमारा होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि लोगों को पता नहीं है कि कोई एंटी करप्शन ब्यूरो नाम से भी कोई डिपार्टमेंट है, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, कहीं पे कोई मांगता है या लोग खुद देते हैं, वह वन 5-10 वन चलो दिमो वन क्या इस डिपार्टमेंट क्यों हम इन झंझटों में पड़े, क्यों अपने आप को इन सब चीजों में हम इन्वॉल्व करें। अब यहाँ पे लोगों के लिए क्या सहूलियत है कि सो दैट वो इन्वॉल्व भी हो जाए बट उनकी एक प्राइवेसी भी रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पता ना चले किसने क्या किया है। उनका वहाँ पे कैसे देखा जाता है? देखिए, आप देख लेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। आपको मैं बता दूं, ऐसे लोगों के लिए मेजॉरिटी, आई गेस मेजॉरिटी पीपल विल बी इन दिस कैटेगरी। हाँ ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैं तफसील से बता दूंगा। बिल्कुल। PIDPI है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजुलेशन। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजुलेशन 2004 में हो। इसको PIDP के नाम से भी। ठीक। अगर समटाइम्स आपको लग रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन भी दूं, साइमल्टेनियसली मेरा नाम भी जो है वो सिक्रेसी में तो आपने वो एनवेलप में छोड़ के उसमें लिखना है PIDPI ऊपर उस एनवेलप के ऊपर आपने कोई नाम नहीं लिखना है, आपने उसमें ऊपर लिखना है PIDPI। ये सबों को पता है कि ये PIDP में आ गया तो रेजुलेशन 2004 अप्लाई है। ठीक। ये चला जाएगा उस दूसरी तरफ से, सपोज ये डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो को ये एड्रेस कर रहा है, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ये चला जाएगा, इसमें जिसमें इसके पास इसमें अंदर इसने अपनी कंप्लेंट। जब ये PIDPI इसमें आ जाता है तो खुद पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन हमने इन्फॉर्मर का नाम जो कंप्लेंट है हमने सीक्रेट रखा बाय एनी कॉस्ट। बट द फैक्ट इज दैट कि जो अंदर इसमें लेटर निकले, ये इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखना, इसमें आपके पर्टिकुलर्स कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा, इसमें होने चाहिए 101%। अदरवाइज ये सीडोनोमियस या साइनोनिमस मान के फाइल कर दी जाए। कहाँ तुली गलत फायदा एग्जैक्टली ये क्या कंप्लेंट पाजी कंप्लेंट। आप देख लीजिए आपके पास, इट इज नॉट ऑलवेज कि कंप्लेंट हर वक्त जेन्युइन होता है। अच्छा। समटाइम्स क्या होता है, कैरेक्टर असोसिएशन भी हो जाती है ऑफिशियल्स की। कैश कैसे ज़ातियात सैनिस कंप्लेंट ABCD
سیٹسفائڈ ود دا آرڈر آف دا GAD اینڈ بالکل گورنمنٹ کے اس بارے میں, یا اینٹی کرپشن ایکٹ میں بھی ایک سیکشن ہے اب ہمارے پاس, سیکشن 17A, جس میں ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں اس آفیسر کے خلاف انکوائری کرنی. ٹھیک. تو اس وقت ہمیں گورنمنٹ کو بھی سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کہ سر ہمارے پاس ایلیگیشنز جو ہیں سبسٹینشیل ہے, سیٹسفائی کر رہی ہیں ہماری کانشیس کو, تو ہمیں اپروول دے دیجیے, ہم کریں گے. اب یہ میں PID PI کی بات کر رہا تھا. اب اس میں جب ہمارے پاس یہ کمپلینٹ آ جاتی ہے, یہ 100% سیکریٹ ہے, پروٹیکشن رہتی ہے اس کی. ایون اگر یہ کل کی ڈیٹ میں یہ بھی ڈیمانڈ کرے کہ میں کورٹ میں بھی میری آئیڈینٹی چھپا کے رہنی چاہیے, وہاں پر بھی اس کی آئیڈینٹی چھپا کے ہی یہ کورٹ میں اپیئر ہو سکتا ہے. لیکن آفیسرز کو پتا ہونا چاہیے, آفیسر شوڈ نو, کیونکہ ہمیں کنفرم کرنی ہے ایلیگیشنز. اگر یہ واقعی کنفرم ہو اور اس کے پرٹیکولر صحیح ہو تو ہم اس کے بعد کارروائی کرتے ہیں. ACB میں ایک خاص امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جب یہ کمپلینٹ کو ویریفائی کرتے ہیں, اس کے بعد جب یہ FIR کی پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر ہمارے ہی رپورٹ پہ FIR لگ جاتا ہے. اچھا. تو FIR کی بیس جو ہوتی ہے وہ کمپلینٹ پہ ہوتی ہے. جب آپ کی کمپلینٹ ویریفائی ہونے کے بعد ACB کے رپورٹ پہ FIR لگا تو کمپلینٹ کون بنا؟ اب ACB بن گیا. اب وہاں پر کمپلینٹ اینٹی کرپشن بیورو بن جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ FIR رجسٹر ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے ہر ایک سٹیزن کے لیے کہ اگر وہ کمپلینٹ کرتا ہے, اگر اس کے ایلیگیشن جو ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ PID PI کا سہارا لے سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, وہ اوپنلی کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے, تو ایلیگیشنز ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے کریکٹر اسیسنیشن ٹائپ, یا کسی ملازم کو دیکھیے, ہمیں بھی ملازم بیٹھا ہوں یہاں پر, لیکن ہمارے پاس کئی ایسی اپلیکیشنز آتی ہیں جو سیڈونیمس اور سائنونیمس, پھر وہ آپ ویریفائی کرتے ہیں. ہمارے پاس GAD کا آرڈر ہے کہ سائنونیمس اور سیڈونیمس سیدھے فائل کر دیے جائیں, اس پہ کوئی کارروائی نہیں. سینیریو کت کرے اسی سینیریو جموں اینڈ کشمیرس مز اگر اس کمپیرزن کرو باقین سٹیٹن ہند کرپشن کیا سینیریو چونکہ تھی پریکٹیکلی ات فیلڈس مز وچان تھی کمپلینٹ وغیرہ, تو سینیریو یا پتمن کہن اکس دون ورین مز کس تبدیلی آئی یا ACB وجودس مز آو؟ بالکل صحیح, میں بول رہا ہوں ACB جب سے وجود میں آیا, پہلے آپ یہ وجیلنس آرگنائزیشن ہوا کرتا تھا, اسٹیٹ وجیلنس, اسٹیٹ وجیلنس آرگنائزیشن, دو کہ اس میں جب اینٹی کرپشن بیورو بنا تو ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس کچھ ایکسٹرا پرکس, ایکسٹرا پاورز یا ایکسٹرا فیسلٹیز مل گئی, اور تھوڑی سی اسٹرینگتھ بھی تھوڑا سا اپ ہو گئی. تو یہ اسٹرینگتھ اور یہ جو وجیلنس آرگنائزیشن, اس کا جو نامنکلیچر چینج ہو گیا اینٹی کرپشن بیورو پہ, تو ACB کا ایک اہم رول رہا, تھوڑی سے پاورز بھی بڑھ گئے اور تھوڑا سا وہ بھی ملا. دوسرا آپ بات کر رہے تھے کہ سینیریو کی بات, کمپیریٹیو انالیسس تو میں نہیں کروں گا دوسرے اسٹیٹ سے یا دوسری کنٹریز کے ساتھ, میں اپنا ہی بتا دوں گا. مجھے جہاں تک اپنا یہاں پتہ لگا کہ آپ یہ فگرز چیک بھی کر سکتے ہیں, جو اپنی یہاں ویلی ہے, ویلی کی بات کروں گا کیونکہ میں یہاں ویلی میں ہی دیکھتا ہوں, ہمارے یہاں سٹیزنز کافی تھوڑے سے ایکٹیو ہو چکے ہیں. بالکل, شہری جو ہے بڑا ہوشیار ہو گیا ہے, اور اس کو پتہ چلا ہے, یہ وجیلنس اویئرنس کا ویک کا ہی مجھے لگ رہا ہے اس کا رول اہم رہا ہے. ہمارے پاس ٹریپ کیسز زیادہ آتے ہیں, آج ہمارے پاس کمپلینٹس بھی کچھ حد تک وہ جو ان کا نمبر بڑھ گیا ہے, جن میں باضابطہ کمپلینٹ اپنا نام پرٹیکولرز اور آ بھی جاتا ہے پھر پوچھنے کے لیے, سر میں نے تو پرسوں کمپلینٹ دی تھی, کیا ہوا اس کمپلینٹ کا, مجھے کیا ہوا. اور اس کے بعد میں بتا دوں گا ایز کمپیئر پھر نہیں کروں گا, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کی میں ایک ڈیٹا کر رہا تھا پرسوں, تو ٹریپ کیسز کا یہاں بڑا ہے کچھ, اچھا نمبر بڑھ گیا. ٹریپ کیسز کو مطلب جب ہم رنگے ہاتھوں کسی کو پکڑتے, رشوت رٹا, ہاں رنگے ہاتھوں جب کسی کو پکڑتے, اس میں بھی ایک نمبر تھوڑا سا ہمارا بڑھ رہا ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس سٹیزن کو یہ پتہ چلا, یار 2 بار اس کے پاس تو میں گیا, پھر بھی یہ میرے کو کام نہیں کرتا اور ڈیمانڈ مجھ سے کرتا ہے, وائی شوڈنٹ آئی گو ٹو دی اینٹی کرپشن بیورو. اچھا, اینٹی کرپشن بیورو میں ہم نے کیا کیا, وی انشور دیٹ جو یہ کمپلینٹ آئے ہمارے پاس اور یہ ٹریپ ہمارا سکسیسفل ہو جائے, ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کا جو یہ قانونی جائز کام جو ہے, ہم اس کی آپ کو مدد کریں گے اس کو کرنے. اچھا, کانٹیکٹ زن اس کرن مثال پٲٹھۍ کہ اس کُنہِ دفترس منٛز گٔے أسۍ سادٕ پٲٹھۍ سۄ عام فہم زبانہِ منٛز ہٮ۪ژو أسۍ یہِ سمجھُن, أسۍ گٔے کُنہِ دفترس منٛز, تتہِ کوٚرُکھ ڈِلے یا پونٛسہٕ منٛگنُک کانٛہہ بدل کانٛہہ طریٖقہٕ کوٚرُکھ, اَسہِ اینٹی کرپشن بیوٗرو سۭتۍ کانٹیکٹ کرنُک کیٛاہ طریٖقہٕ چھُ, عام شہری کانٛہہ تیُتھ
پلیٹ فارما ویب سائٹا نمبرز یہ چیز ہے کہ یم سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کان چھِ ایزیلی کانٹیکٹ کٔرِتھ. شارٹ فارم میں بتاؤں گا JKACB ہمارا .nic.in ہے. JKACB.nic.in. یہ تھٲیِو تُہۍ ناظریٖن یاد, بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ کَرو أسۍ یہِ رِپیٖٹ, JKACB.nic.in. یہ ویب سائٹ آپ نے لاگ کرنا ہے, آپ کا اس کا میرا فون نمبر بھی آ جائے گا, ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا فون نمبر آ جائے گا, ایک آفیسر کا, چاہے آپ ساؤتھ کشمیر میں رہتے ہیں چاہے آپ نارتھ کشمیر میں رہتے ہیں. نارتھ کشمیر کا کون کنسرنڈ SP ہے, ساؤتھ کشمیر کا کون کنسرنڈ SP ہے, تو ان کے نام, ان کے موبائل نمبر, ان کے لینڈ لائن نمبر آپ کو ملیں گے آرام سے. یا اینٹی کرپشن بیورو کے ہیڈ کوارٹر سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا فون نمبر بھی ہے, ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے, آپ میل بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی کمپلینٹ کو تھرو پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں. مطلب یہ دونوں طریقے ہیں اس چیز. بالکل کوئی اس میں ہے. اچھا, جب سے ACB ہم بات کر رہے تھے کہ ACB آو وجودس مز, یم ایکٹس چھِ, یم ایکٹس کیا چھِ اَسہِ ونان اگر اَسہِ کانٛہہ کمپلینٹ آیہِ تہٕ اَسہِ کانٛہہ مجرم اَسہِ تۄہہِ روٚٹوُن, یم ایکٹس کیا چھِ ونان, تِمن سزا کیا چھُ, تِہنٛد سسپینشنز کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان, یا تِہنٛدِ سٔروِسن سۭتۍ کیا چھُ گژھان, یہ ایکٹ کیا چھُ اَسہِ ونان ACB کا ایکٹ؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایکٹ ہمیں بولتا ہے, ایکٹ یہ ہے کہ کہیں بھی کوگنیزیبل اوفینس وز ان لائٹ آف دا اینٹی کرپشن بیورو, اینٹی کرپشن ایکٹ کے انڈر وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ اپنے عہدے کو غلط اپنے ذاتی استعمال کے لیے, میں پچھلی بار بھی یہاں آیا تھا اس پروگرام میں, ذاتی فائدے کے لیے آپ نے اپنی کرسی کا استعمال کیا, یہ آ جاتا ہے کرپشن میں. ٹھیک, ذاتی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ لے لیا, ذاتی فائدہ ہے کہ آپ نے یہاں اس کا کام کیا, کسی اور جگہ اس سے کام کروایا. اوکے, مطلب یہ چھُ اکھ فارم آف کرپشن. ہر چیز میں بول رہا, کرپشن کی اتنے فارمیں ہیں تو گنا جائے تو پورا دن نکل جائے گا. اپنے کام کے باہر کچھ اور کام کیا, کچھ اور کام کیا, وہ ہوتا ہے نا ایک ہاتھ اس, مطلب آپ نے کروایا کوئی کام, میں نے یہاں پر کسی کا کام کیا دوسری جگہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے وہاں پر میرا کام کیا. آج کی ڈیٹ میں تو اس کا زیادہ ہی کچھ کیونکہ اس میں آپ سیف ہو, آپ نے یہاں اس کا کام کیا کسی اور جگہ, وہ کسی اور, کیونکہ ہمارا کرپشن ہے اس میں پبلک سروینٹ کا ہونا ضروری ہے. بالکل, ہم سول کے خلاف تو نہیں ہے, ہم پبلک سروینٹ کے خلاف ہی کام کرتے ہیں کہ اس نے اپنا کام واقعی ایمانداری سے کیا یا نہیں. تو جب ہمارے پاس پبلک سروینٹ یا دوسرا پبلک سروینٹ ہے کوئی, ٹھیک, اینٹی کرپشن آ جاتا ہے, ہمیں کوئی جو آتا ہے ایک جگہ میں, ایک پبلک سروینٹ ہے, وہ اس کو بولتا ہے کہ میں یہاں آپ کا کام کروں گا, وہاں پر آپ نے میرا کام کرنا ہے. سادی سی مثال میں دیتا ہوں کہ ہمیں کسی جگہ ایک ویل کھودنا ہے, میں وہاں آپ سے کام لے لوں گا کہ آپ کے ایک ٹیوب ویل کھدوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے دوسرا کام لے لیا ہارٹی کلچر سے, آپ سے کسی طرح کے سیڈ لے لیں, مطلب کرپشن ہوا, ایگریکلچر کی یہاں ویک چل رہا تھا تو اس لیے مثال بھی ذہن میں ہے, یہ کرپشن کا ایسا سسٹم ہو رہا ہے. اچھا, مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس کوئی ایک کیس آ جاتا ہے اور وہ کمپلینٹ آپ کو پتہ چل جاتی ہے یہ فیک ہے, لیکن تب تک کیا اس ملازم کو بھگتنا پڑتا ہے کچھ سال جب تک اس کی انکوائری ہو, اس کی پروموشنز یا اس کی ریگولرائزیشنز یا ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ACB کی کلیئرنس ہر چیز میں چاہیے ہوتی ہے, پروموشنز میں بھی چاہیے ہوتی ہے, ریگولرائزیشنز میں بھی چاہیے ہوتی ہے, یا باقی معاملات میں, جب تک وہ کیس سالو نہیں ہوتا تو کیا آپ کے کیسز اتنے فاسٹ ٹریک چلتے ہیں کہ لوگوں کو اگر کمپلینٹ صحیح نہ ہو اور ان کو پھر بھگتنا نہ پڑتا ہے؟ دیکھیے آپ میں اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, لیکن جو ہمارے پاس NOC چلی جاتی ہے آج فاسٹ ٹریک چلی جاتی ہے, آن لائن ہی چلی جاتی ہے. NOC جو بھی جس کی بھی ضرورت ہو, کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے ہو گیا اس کو NOC ملنے میں. لیکن جو آپ نے امپورٹنٹ یہ بات کہی کہ جب اگر اس کے پاس کمپلینٹ کوئی آئی ہو, وہ انڈر ویریفیکیشن ACB میں ہو, اچھا, اگر وہ انڈر ویریفیکیشن ہو, ان کیس اٹ از ناٹ FIR یا پریلیمنری انکوائری, وہاں پر ہمارے پاس کافی طریقے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے, جن میں ہمارے پاس جوائنٹ سرپرائز چیک ہے, ہم کسی آفس میں اچانک جا کے وہاں سے ریکارڈ ضبط کر لے, ضبط نہیں, وہاں سے لیتے ہیں ان کا, اس کو پریوزل کے لیے لیتے ہیں, کاپیز لیتے ہیں, ویریفیکیشن ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس مسلینیس میٹرز ہیں جن میں ہم ویریفائی کرتے ہیں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایک ہے اگر یہ آفیشیل کسی FIR میں نہ ہو. اچھا, FIR میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس پہلے پوری ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. اگر FIR اگر نہ FIR آسس تیل چھنے مس
NOC رکن کے اگر نہیں یہ پریلیمنری انکوائری مز اس کا نام پریلیمنری انکوائری میں نہ ہو. دو چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک چیز اس کا پریلیمنری انکوائری میں نہ ہونا, دوسرا FIR میں نہ ہونا. اگر اس کے لیے مسلینس ویریفیکیشن ہے یا کوئی اوپن ویریفیکیشن اس سے کوئی نہیں. اس کا ایک خاص سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کہ یوجولی وچان یہ فلمن یا سیریزن وغیرہ وچان کہ ACB گژھان تم ریڈ ہینڈڈ رٹان تو ٹریپ رٹان تک پتہ پونسن مز کلر آسان پتہ اتھ چھلناوان وغیرہ. مطلب وہ پیسے کس کے ہوتے ہیں, وہ اس میں جو کلر لگا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتے ہیں, اس کو ذرا سا ہم اگر ہم چاہیں. ہاں بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. دیکھیے کلر جو آپریشنز کرتے ہیں یا اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, جو سٹنگ آپریشنز آپ کرتے ہیں, جب ہمارے پاس کمپلینٹ آتا ہے امپورٹنٹ ہے کہ لا اٹ سیلف پرووائڈرز کے کمپلینٹ کو پیسہ جو اس کا مانگا گیا ہو وہ خود لانا ہے. ٹھیک ہے. اگر ACB اس میں پیسہ دے دے گا تو دن میں تو بہت سارے ٹریپ ہو جائیں گے. یہ کمپلینٹ یہ کمپلینٹ کو پیسہ لانا پڑتا ہے اس کو. یہ اور اس سے پہلے ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی میں جو اس کا کام ہے کوئی یا نہیں. اوکیجن از امپورٹنٹ. اب کوئی بھی جا کے جناب مجھے پیسے مانگ رہا ہے, ہم اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس کام کے پیسے مانگتا ہے, کیا یہ کام کرنے کا حق رکھتا ہے, اس پہ پاس پاور ہے اس پبلک سرونٹ کے پاس کہ یہ کام کر سکتا ہے. اس چیز کو ہم اوکیجن بولتے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ لگتا ہے کہ ہاں اوکیجن ہے اور یہ جو پبلک سرونٹ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے پاس یہ کام کرنے کا اس کا اختیار ہے, ہم اس کو بولتے ہیں کتنا مانگتا ہے. تو ہمارے پاس ڈیمانڈ اور ایکسیپٹنس. FIR ہمارا ڈیمانڈ پہ ہی لگتا ہے. ڈیمانڈ ہم تھوڑا سا ویریفائی کرتے ہیں پہلے. ڈیمانڈ میں ہم ویریفائی کیا کرتے ہیں کوتاہ مو کم خطر مونگو. وۄنۍ زن اوس نہٕ أمِس نفرس یہِ پونٛسہٕ, مثال کانٛہہ زن منٛگہِ رۄپیس 50,000 کٲنٛسہِ, یہِ چھُ غریٖب نفر, أمِس یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیٚلہِ لِسٹِنٛگ آپریشن کٔرِتھ کینٛہہ, بیکاز ایکٹ اس میں کوئی پرووائڈ نہیں کرتا ہے کہ آپ اس کو پیسہ دو اور اس کے لیے یہ کام کرو. مثال کے طور پر کسی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ایک غریب زمیندار کا کیس پھنسا ہو اور کسی ریونیو آفیسر اس سے 50,000 کی مانگ کر رہا ہے. ٹریپ میں تو نہیں ہو جائے گا, سٹنگ آپریشن نہیں ہو سکتا, سٹنگ آپریشن نہیں ہو سکتا. البتہ کمپلینٹ ڈیمانڈ آ گئی ہے, کمپلینٹ وہ کر سکتا ہے, ہم اس کو ویریفائی کریں گے, بٹ ناٹ بی ٹریپ. ٹریپ کا اس میں سٹنگ آپریشن کے لیے اپنا پیسہ, اس کے لیے پیسہ لانا ہی لانا. اچھا, اس پہ جو کلرز لگے ہوتے ہیں یا کوڈ از دیٹ پروسیس, اور اس کو کیسے آپریشن کو کیسے کریں آپ ٹریپ کر کے, آپ اللہ رحم کرے اسی بندے کا کیا حال ہو جاتا ہے یہ وہی جانتا ہے, اس کی فیملی جانتی ہے کہ ٹریپ جس پہ وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں لا تھوڑا سا ہارش کہ اس کو پورا پروو کرنا ہے. پہلے آپ نے ڈیمانڈ ویریفائی کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے انڈیپینڈنٹ وٹنس دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لانا ہے. اوکے, وٹنس یہ وٹنس کون ہونا چاہیے؟ غیر جانب کوئی بھی, لیکن ڈپارٹمنٹ کا ہو. سپوز ہمارے پاس وہاں آس پاس کے ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے پاس بھی GID کا آرڈر ہے باضابطہ کہ جب بھی آپ کو اینٹی کرپشن بیورو کوئی ملازم مانگے وداؤٹ فیلنگ آپ نے وہ اٹینڈ کرنا, آپ نے وہ سروسز دینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ریکویزیشن کرتے ہیں کنسرن دوسرے جو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں بہت سارے آفیسز ہوتے ہیں, ڈائریکٹریٹس ہوتے ہیں, ہم ان کو لکھتے ہیں تو وہ ہمیں پرووائڈ اپنے آفیسرز بھیجتے ہیں. تو جب وہ ہمارے آفس دے, اس کے بعد اس انڈیپینڈنٹ وٹنس کے سامنے کمپلینٹ کو پھر اپنی بات دہرانی پڑتی ہے, تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ وٹنس بھی سیٹسفائی ہو جائے کہ واقعی میں ڈیمانڈ بن رہی ہے, اس میں FIR لگنا چاہیے. تو اس کے بعد وہ پیسہ لیتا ہے. اس پہ ہمارے پاس کیمیکلز ہوتے ہیں جو ان کو ہم ان پہ ڈسٹنگ کرتے ہیں اس کی. وہی پیسہ جو ہم نے اس کی ڈسٹنگ کر کے وہی پیسہ ہمیں اس تک پہنچائے گا کمپلینٹ, اور وہی وہاں سے ریکور بھی ہونا چاہیے. یہ ساری جو ہے یہ ہماری یہ انڈیپینڈنٹ وٹنس اور ٹریپ جو ٹیم ہوتی ہے ان کے سامنے ہی یہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اب کوئی ایسا کرتا ہے کہ کوئی سیدھے کیش نہیں مانگے گا, فلانے رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے, کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے, وہاں پر کیسے اس کو ہم کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال آپ نے پوچھا. دیکھیے میں ابھی بات کر رہا تھا, ناٹ اونلی کیش, کرپشن از ناٹ اونلی کیش. کوئی کائنڈ میں مانگ رہا ہے, کوئی بولتا ہے کہ آپ مجھے گفٹ دے دو, گفٹ از اٹ سیلف اے کرپشن. تو اس کے لیے بھی پروسیجر سیم ہی اڈاپٹ کرتے ہیں ہم, لیکن یہاں پر ڈسٹنگ نہیں ہو جائے گی. یہاں پر آپ کے پاس جب آپ بول رہے ہیں اکاؤنٹ میں ڈال دو, اکاؤنٹ میں تو وہ ڈیجیٹل ایویڈنس ہو گئی ہمارے پاس, یا اکاؤنٹ میں نہ ڈال کے کسی کوئی اور ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے, مطلب فار ایگزامپل بہت جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایجنٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے لیتے ہیں. بالکل, ایجنٹس کے تھرو ہم نے بہت سارے ٹریپ کر دیے. ایجنٹس کے 100% ایجنٹس. تو ہمارا انڈیپینڈنٹ وٹنس تو وہی ہوتا ہے نا, جب وہاں سے جا کے وہ بولتا ہے اس کو کہ فلاں سے
फलाने से उस के बाद ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है कि इसके वाकई इसके साथ इसका कांटेक्ट होगा, रूट अप चेक करते हैं, अकाउंट में डाल दीजिए। अकाउंट तो हमारे पास सबसे बेस्ट एविडेंस है, इसे डिजिटल एविडेंस। अब तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आई शुड नॉट कोट एन एग्जांपल हियर, लेकिन हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहां पर अकाउंट ट्रांसफर हो गई है। अच्छा, खास आपने पहले बात की थी कि यह सानी इकॉनमी खराब करान, तो अगर करप्शन रोजान इकॉनमी इससे ड्रेन हुआ, तो आप चूंकि आपको इस चीज़ की बहुत अच्छी समझ है, तो गहराई सान वह इन चीज़न मज अम ब्रोह तो एक पोस्टिंग तो वो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टिंग, अगर आप इस बात को समझाए ताकि ये वनकस वचन वल आसन तिम समझन ये कत यह कित अल्टीमेटली अस ताम वातान, पता अगर करप्शनस मज अल्लाह न करे इन्वॉल्व है किसी भी सूरत में, किस तरह हमारे लिए ही ये बाद में नुकसान है। अगर पकड़े भी ना जाए, अगर पकड़े भी ना जाए, फिर भी हमारे लिए मादी नुकसान किस तरह बनता है, इकॉनमी किस तरह हिट करता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, एंटी करप्शन एक्ट जो है ना, ये तो इसकी तो बेस ही है ये कि आपकी ये इकोनॉमिक ड्रेन करता है, आपको इकोनॉमिकली ये डिस्ट्रॉय कर देता। समटाइम्स किसी को लगता है कि मेरी जेब भर गई, लेकिन मैं भी बात कर रहा था आपसे, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जो आप दे दोगे वही तो आप पाओगे ना। ये एंटी करप्शन एक्ट इसीलिए हुआ कि ये जो है ये डेवलपमेंट के खिलाफ है। डेवलपमेंट में आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ, लेने वाला भी आता है, देने वाला भी आता है। एक खास सवाल था मेरे जहन में, वो ये कि एसेट्स का मसला है कि कोई मुलाजमत की 10 साल 30 साल, लेकिन अपनी कमाई से ज्यादा उसके पास एसेट्स आ गए, और कभी केस हुआ नहीं, कभी केस पकड़े नहीं गए, या कभी कोई कंप्लेंट हुई नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट था दफ्तर में। तो उस हवाले से कुछ नहीं, बेसिकली मैं बता दूंगा आपको, जो मैंने 2 बातें आपसे बताई थी कि एक तो मैंने बोला था कि आपका पी और एफआईआर में हम एनओसी नहीं देते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जिसमें हम थोड़ा सा क्लैरिटी करने के बाद ही एनओसी देते हैं, जो है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के लिए। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स, और डिस्प्रपोर्शन में नाजरीन को बताना चाहूंगा कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स पे ही अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए, वो ज्यादा रेड हैंड से बेहतर है कि आप डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के बारे में कंप्लेंट आप देख लीजिए, यहाँ पर हर एक बंदे के पास उसकी औकात से ज्यादा है। बिल्कुल, मुझे मारुति 800 चलाने की औकात नहीं है, मैं चलाता हूँ हाईटेक गाड़ी। और ये देख रहा है मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार। तो ये हो गया कि उसकी जितनी आमदनी थी उससे ज्यादा उसके पास एसेट्स है। ये हमारे पास काफी केसेस रजिस्टर है। और ये क्या ऐसा भी है कि रिटायरमेंट भी हुई हो, आफ्टर रिटायरमेंट भी हम डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स निकाल सकते हैं। सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेट। हाँ, ये इसने कितनी हम इसमें एक चेक पीरियड लेते हैं 10 साल का, जिसमें हम देखते हैं कि इसी 10 साल में इसने एसेट्स भी बनाए हैं, इसी 10 साल में इसकी आमदनी कितनी थी, लॉफुल सोर्स से, गैर कानूनी नहीं। गैर कानूनी कोई आमदनी नहीं मानी जाएगी, वो करप्शन माना जाएगा। ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम डीए केसेस, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स, इसमें हमारे पास ज्यादा वेरिफिकेशन भी है और कुछ एक एफआईआर भी है। जब वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चलता है वाकई इसके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, उसके बाद एफआईआर लग जाता है और उसके घर में सर्च हो जाती है बाज़ाबिता। आखिरी मिनट है हमारे पास, अवेयरनेस वीक आखिरी मिनटस में तुहंद तरफ नाज़रीन खतर मैसेज। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अपनी कॉन्शियस को, ज़मीर को जिंदा रखो, क्योंकि अगर आपने दानिस्ता तौर गुनाह किया, अपने ज़मीर को ऐसा बनाओ कि नादानिस्ता गुनाह भी आपको आपकी ज़मीर मलामत करे। अगर आपने ज़मीर जिंदा रखा, मेरे पास ये है, मेरी एक्सपीरियंस जो है कि ज़मीर आपने जिंदा रखा, करप्शन से आप छुटकारा पा सकते हो किसी हद तक। बाकी जो पैनल सेक्शंस है, दूसरे सेक्शंस, वो तो वहाँ है ही है। अपनी ख्वाहिशात अपनी कम करो, फॉल्स प्राइड के पीछे मत दौड़ो, ताकि करप्शन का खात्मा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ 2 बातें बहुत अहम है, कत करो तो बिल्कुल अहम। गोडनिश कत SSP सोबन कर कि पन ज़मीर थो बिल्कुल उजागर करो, तो पन्ने ज़मीरस हेस दिमो कि अस मा गैर अखलाकी गैर मजहबी काम करान, यम सित बे सिंदिस जानस मालस तो इज्जतस नुकसान वातान। तो दयम कत तम पत कि पैनल्स अगर अमि तरीक़ काम कर या रुश्वत रटने या तुह कह तकलीफ वतन, तथ खतर एंटी करप्शन ब्यूरो तुह सत, तो तुहद सठा शुक्र गुजार अजकिस प्रोग्रामस मज सठा माने खेज अजिश कत बात। नाजरीन तुहद सठा शुक्र गुजार कि अकिस घंटस बूजू तुह अस प्रोग्राम, वुचू तुह प्रोग्राम। अच्छ वमेद कि अजुक प्रोग्राम सठा माने खेज तो तुह पसंद आमुत। अजकिस प्रोग्रामस मज दीव इजाजत। अल्लाह हाफिज़।